عید الفطر امسال ایک ایسے وقت میں آ رہی ہے جب ساری دنیا کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے جوجھ رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا ماہ مبارک لوگوں نے، بالخصوص مسلمانوں نے، علماء طب اور علماء شرع کی گائیڈ لائنز کے مطابق گزارا۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا گیا، اسی وجہ سے ہماری مسجدیں تک بند رہی اور لوگوں نے گھروں میں باجماعت نمازیں ادا کی۔ تو حالت عذر میں ہے ساری قوم اس وقت، اور عذر کے احکامات یکسر مختلف ہوتے ہیں عام اور نارمل لائف کے مقابلے میں۔ تو اس وقت چونکہ کرونا وائرس کا قہر اپنے پورے جوبن پر ہے، اور ماہرین یہی کہتے ہیں کہ اس میں جتنا لوگوں کا ایک ساتھ جمع ہونا ممکن ہو جائے اتنا ہی اس وائرس کے پھیلنے کی زیادہ امکانات ہیں۔ تو علماء شرع اور علماء طب دونوں کی آراء کے مطابق اس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہی واحد علاج ہے جو اب تک بتایا گیا ہے۔ اس حوالے سے اس عید کو نارمل انداز میں منانے کی گنجائش نہیں ہے۔ 1400 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا کے مطابق امت مسلمہ پرمشقت عبادتیں کرنے کے بعد، رمضان کے روزے اور قیام لیل کرنے کے بعد یکم شوال کو عید کا جشن مناتی رہی ہے، اور اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں شکرانہ اور اس سے اپنے اعمال پر جائزہ یعنی انعام حاصل کرنے کا دن، اور اپنے جاننے پہچاننے والے رشتہ داروں، احباب، اقارب کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا یہ دن اور یہ جشن امسال امت سے کچھ اور ہی تقاضا کرتا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ اس عید کو انتہائی سادگی کے ساتھ منایا جائے۔ نارمل انداز میں عیدگاہ نکل کر کے یا جامع مسجد میں جا کر کے جو باجماعت نماز عید ادا کی جاتی تھی، اس سال سادگی کے ساتھ اور اپنے گھروں میں ہی، اپنے صحنوں میں ہی اس عید کو اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں یا اپنے گھر کے افراد کے ساتھ باجماعت ادا کیا جائے۔ البتہ اس میں خطبہ دینے کی ضرورت نہیں، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بال بچوں کو جمع کیا، اپنے گھر میں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور ان سے خطبے کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے بغیر خطبے کی 2 رکعت نمازیں پڑھیں، اور دوستوں، احباب، رشتہ دار کے پاس آنا جانا، گلے ملنا، عید کی خوشیاں بانٹنا، میرے خیال میں اس میں انتہائی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وبا کو امت مسلمہ سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دے، تاکہ یہ امت اپنی نارمل لائف شروع کر سکے اور اللہ کی عبادت سکون اور جماعت کے ساتھ ادا کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عید پر ہمیں جہاں عید کا سادگی کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے، ساتھ میں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے کنبے ہیں جو مزدوری کیا کرتے تھے، یا جو دن کی محنت اور مشقت کے نتیجے میں اپنا گزر بسر کر پاتے تھے، آج جہاں ہم عید کی خوشیوں میں انواع اقسام کے طعام کا بندوبست کیا کرتے تھے، ہمیں اس میں کمی کر کے اپنے ان غریب کنبوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا ہے، کیونکہ روزے کا یہ ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے کہ ایک مالدار اور جس کے دسترخوان پر افطار کے وقت انواع اقسام کے کھانے پینے، میوے، مشروبات ہوں، لیکن دن کے 16 گھنٹے 15 گھنٹے جو اسے بھوک اور پیاس سہنا پڑتی ہے، تو ایک احساس اس کے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کتنے ہی ایسے بندے ہیں اس روئے زمین پر جنہیں افطار کے وقت بھی یہ کھانے نصیب نہیں ہیں، اس وقت بھی ان کی پیاس اور ان کی بھوک انتہائی درجے کی ہوتی ہے، اور وہ اپنی بھوک اور پیاس کو نہیں مٹا پاتے۔ تو روزے کا یہ پیغام ہے کہ ہم ان کی پیاس، ان کی بھوک بجھانے کی سعی مسلسل کریں، اور ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کریں، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، خوشیوں کی مسکراہٹ ہو، اسی طرح ہمیں ان بے اور مددگار اور بے قصوں یتیموں اور بیواؤں کے چہروں پر بھی اس موقع پر مسکراہٹ لانے کی ضرورت ہے۔